بات کہتے ہوئے ڈر تو لگتا ہے، لوگ بدک جاتے ہیں، لیکن داڑھی کاٹنا بھی خوب سمجھ لو چھوٹا گناہ نہیں ہے، تغییر خلق اللہ ہے۔ یہ تو گوروں انگریزوں کا جب دنیا میں تسلط ہوا اس کے بعد لوگوں میں یہ شروع ہوا، اس سے پہلے کوئی جانتا بھی نہیں تھا مسلم کلچر میں۔ صلاح الدین ایوبی کے دور کا واقعہ ہے نا، ایک بچہ رو رہا تھا کسی گورے کو دیکھ کر، تو لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا پہلی مرتبہ اس نے بغیر داڑھی کا آدمی دیکھا ہے، وہ ڈر گیا بیچارہ۔ تو کسی بغیر داڑھی والے کی توہین مقصد نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اعفوا اللحا، داڑھی بڑھاؤ، وقصوا الشوارب، خالف الیہود والنصارى، بہت ساری احادیث ہیں اس پر، اور یہ تغییر خلق اللہ میں داخل ہے۔ تو ہمت کر کے رکھ دو، چھوڑ دو یار، کچھ نہیں ہوتا، اور اچھے لگو گے، چہرے پہ ایک رونق آ جائے گی، بہت سے گناہوں سے اس وجہ سے بچ جاؤ گے۔ داڑھی رکھ کے سینما گھر کی لائن میں کھڑا ہوا اچھا لگے گا آدمی؟ اچھا لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم چونکہ فلم دیکھتے ہیں تو اب داڑھی رکھ کے فلم دیکھیں تو پھر داڑھی بدنام ہوتی ہے، تو بجائے اس کے کہ فلم دیکھنا چھوڑیں، داڑھی کو بدنامی سے بچانے کے لیے یہ تو وہی ہو گیا، ایک آدمی نے بوڑھی ماں کے فضائل سنے کہ بوڑھی ماں کا دل دکھانا بہت گناہ ہے، تو اس نے کہا بوڑھی ماں تیرا تو ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہے، دل تو میں تیرا دکھاؤں گا، تو اس نے بوڑھی ماں کو ہی مار دیا کہ نہ ماں رہے گی نہ اس کے حقوق رہیں گے۔ تو ایک چیز گناہوں سے روکنے والی تھی تو آپ نے اسی کا اڈا بھی اڑا دیا۔ یہ تو پھر مسلمان بھی برائی کرتا ہوا اچھا لگتا ہے کیا؟ اسلام بدنام ہوگا نا، تو اس کا حل یہ ہے کہ اسلام کو بدنامی سے بچایا جائے، نہ یہ کہ اسلام چھوڑ دیں آپ۔ اب کوئی مولانا صاحب کسی مسلمان کو سمجھا رہے تھے کہ تو کرپشن کرتا ہے غیر مسلم کنٹریز میں جا کے، اس سے اسلام بدنام ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں مسلمان کرپٹ ہوتے ہیں، تو اس نے کہا اچھا اسلام بدنام ہوتا ہے، چلو میں اسلام ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ تو یہ تو اور بڑا جرم کر دیا نا کہ ایک چیز جو تجھے برائی سے روکتی تو نے اس کو جڑ سے، ابا کے حقوق کا تحفظ کے لیے ابا ہی مار دیا۔ تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ کہتے ہیں داڑھی رکھ کے میں گناہ کرتا ہوں تو وہ داڑھی بدنام ہوتی ہے، تو بھائی داڑھی بدنام ہی سے بچانے کے لیے داڑھی کاٹ دو، داڑھی نہیں کاٹیں، وہ رکھیں آپ۔ ہمارے ایک مولانا صاحب تھے، صحافی بھی تھے، تو ہمارا ان کے ساتھ اندرون سندھ سفر ہوا، تو کچھ وکیل لوگ آئے، انہوں نے فوراً، ان کی داڑھی تھی ماشاءاللہ، تو داڑھی کے نا یہ داڑھی والے یہ کر رہے ہیں، داڑھی والے یہ کر رہے ہیں، ان کے سامنے نا داڑھی پہ طنز کرنا شروع کہ دیکھو داڑھی والا اس دن وہ فلاں کام کرتا ہوا پکڑا گیا تھا داڑھی والا، تو ان کو مقصد یہ تھا کہ یہ داڑھی والے چور ہوتے ہیں، مطلب اس کا یہ تھا، اور ان کی داڑھی کا طنز کرنا مقصد تھا کہ آپ داڑیاں رکھ کے گھوم رہے ہیں اور بڑے فنٹر بن رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے آپ کیا ہیں، یعنی آپ لوگ ان کو تو نہیں کہہ رہے تھے، نہیں آپ لوگ بڑے ہوتے ہیں اس طرح کے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی، اللہ نے دو چیزوں پہ پابندی لگائی ہے، ایک داڑھی کاٹنے پر اور ایک غلط حرکتوں پر۔ جس نے داڑھی رکھ لی اس نے اللہ کے دو حکام میں ایک حکم تو پورا کر لیا نا، غلط حرکتیں نہیں چھوڑ رہا، ٹھیک ہے نا۔ جس نے نہیں رکھی اس نے کسی بھی حکم کو پورا نہیں کیا۔ تو کبھی بھی برائی کا آپ میں کوئی اچھائی سے اس لیے بچا جائے کہ اچھائی بدنام ہوگی، یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک جو کام ہو رہا ہے وہ تو کریں نا۔ علماء تو یہاں تک کہتے ہیں جو اچھائی آپ میں نہیں ہے اس کی دوسروں کو بھی تبلیغ کر سکتے ہیں آپ، تاکہ وہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں نا جو کام ہم خود نہیں کر رہے دوسروں کو کیوں کہیں، بھائی اسی نیت سے کہیں تاکہ آپ کو بھی توفیق ملے، فروغ تو دے نا۔ یہ جو بے حیائی کو فروغ دینے والے لوگ ہیں انٹرنیٹ پہ، سارے بے حیا تھوڑی ہوتے ہیں، لیکن پسند کر رہے ہوتے ہیں اس کو، برائی کرتے نہیں ہیں لیکن پروموٹ کر رہے ہیں اس کو۔ تو آپ اگر اچھائی نہیں بھی کر رہے تو پروموٹ کس چیز کو کرنا ہے؟ آپ نے اچھائی کو کرنا ہے کہ چلو یار اس بہانے ہو سکتا ہے ہم بھی اچھے ہو جائیں۔ اسی طرح اللہ کے حقوق میں زنا سے بچنا، یہ کس کا حق ہے؟ توبہ کر لیں بھائی۔ بد نظری کرنا صغیرہ گناہ ہے، عادت پڑ جائے تو کبیرہ گناہ ہے۔ یہاں سے نوجوان خوش ہو گئے ہوں گے، اچھا بد نظری صغیرہ گناہ ہے، تو یہ خوب سمجھ لو جو بد نظری ایک دفعہ کرتا ہے بار بار بھی وہی کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ سال میں ایک دفعہ اس نے کسی انٹی کو دیکھا اور یہ سوچ کے کہ بھائی صغیرہ ہو گیا، میرا ایک جو صغیرہ گناہ تھا وہ میرا پیکج کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور صغیرہ پہ اللہ پکڑتا نہیں ہے، کیونکہ جو ایک دفعہ دیکھتا ہے وہی روزانہ بھی دیکھتا ہے، وہی بار بار بھی دیکھتا ہے، جو نہیں دیکھتا وہ ایک دفعہ بھی، بولو نا، نہیں دیکھتا۔ تو صغیرہ تو اس لیے شریعت نے کہہ دیا کہ بھائی بعض دفعہ ہو جاتا ہے، انسان ہے کبھی نظر پڑ جاتی ہے، پھر دوبارہ بھی نظر اٹھا کے دیکھ لیتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، مایوس نہ ہو کہ یار اب تو میں کبیرہ کا مرتکب، اب تو میں، تو توبہ استغفار کرو آئندہ کے لیے،
آئندہ کے لیے حفاظت کرو. تو زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے, قتل کرنا کبیرہ گناہ, بہنوں کی وراثت کھانا صغیرہ ہے کہ کبیرہ ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. وراثت میں تاخیر کرنا تقسیم کرنے میں, آج کل کھاتے نہیں ہیں لوگ, کہہ رہے ہیں ابا کے انتقال کو 30 سال ہو گئے, ابھی ٹھہرو ذرا, کریں گے, اماں کا بھی انتقال ہونے دو. تو یہ صغیرہ نہیں ہے میرے بھائی, ویڈیو نہ بنائیں, یہ صغیرہ نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. جب لکھا ہوا ہو کہ ویڈیو نہ بنائیں پھر بھی بنانا صغیرہ ہے کبیرہ ہے؟ غلط حرکتیں نہیں چھوڑ رہا, ٹھیک ہے نا. جس نے نہیں رکھی اس نے کسی بھی حکم کو پورا نہیں کیا. تو کبھی بھی برائی کا آپ میں کوئی اچھائی سے اس لیے بچا جائے کہ اچھائی بدنام ہوگی, یہ طریقہ نہیں ہوتا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک جو کام ہو رہا ہے وہ تو کریں نا. علماء تو یہاں تک کہتے ہیں جو اچھائی آپ میں نہیں ہے اس کی دوسروں کو بھی تبلیغ کر سکتے ہیں آپ, تاکہ وہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے. لوگ کہتے ہیں نا جو کام ہم خود نہیں کر رہے دوسروں کو کیوں کہیں, بھائی اسی نیت سے کہیں تاکہ آپ کو بھی توفیق ملے, فروغ تو دے نا. یہ جو بے حیائی کو فروغ دینے والے لوگ ہیں انٹرنیٹ پہ, سارے بے حیا تھوڑی ہوتے ہیں, لیکن پسند کر رہے ہوتے ہیں اس کو. برائی کرتے نہیں ہیں لیکن پروموٹ کر رہے ہیں اس کو. تو آپ اگر اچھائی نہیں بھی کر رہے تو پروموٹ کس چیز کو کرنا ہے؟ آپ نے اچھائی کو کرنا ہے کہ چلو یار اس بہانے ہو سکتا ہے ہم بھی اچھے ہو جائیں. اسی طرح اللہ کے حقوق میں زنا سے بچنا, یہ کس کا حق ہے؟ توبہ کر لیں بھائی. بد نظری کرنا صغیرہ گناہ ہے, عادت پڑ جائے تو کبیرہ گناہ ہے. یہاں سے نوجوان خوش ہو گئے ہوں گے, اچھا بد نظری صغیرہ گناہ ہے. تو یہ خوب سمجھ لو, جو بد نظری ایک دفعہ کرتا ہے بار بار بھی وہی کرتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ سال میں ایک دفعہ اس نے کسی انٹی کو دیکھا اور یہ سوچ کے کہ بھائی صغیرہ ہو گیا, میرا ایک جو صغیرہ گناہ تھا وہ میرا پیکج کمپلیٹ ہو گیا ہے, اور صغیرہ پہ اللہ پکڑتا نہیں ہے. کیونکہ جو ایک دفعہ دیکھتا ہے وہی روزانہ بھی دیکھتا ہے, وہی بار بار بھی دیکھتا ہے. جو نہیں دیکھتا وہ ایک دفعہ بھی, بولو نا, نہیں دیکھتا. تو صغیرہ تو اس لیے شریعت نے کہہ دیا کہ بھائی بعض دفعہ ہو جاتا ہے, انسان ہے, کبھی نظر پڑ جاتی ہے, پھر دوبارہ بھی نظر اٹھا کے دیکھ لیتا ہے, گناہ ہو جاتا ہے. مایوس نہ ہو کہ یار اب تو میں کبیرہ کا مرتکب, اب تو میں, تو توبہ استغفار کرو, آئندہ کے لیے حفاظت کرو. تو زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے, قتل کرنا کبیرہ گناہ, بہنوں کی وراثت کھانا صغیرہ ہے کہ کبیرہ ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. وراثت میں تاخیر کرنا تقسیم کرنے میں, آج کل کھاتے نہیں ہیں لوگ, کہہ رہے ہیں ابا کے انتقال کو 30 سال ہو گئے, ابھی ٹھہرو ذرا, کریں گے, اماں کا بھی انتقال ہونے دو. تو یہ صغیرہ نہیں ہے میرے بھائی, ویڈیو نہ بنائیں, یہ صغیرہ نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. جب لکھا ہوا ہو کہ ویڈیو نہ بنائیں پھر بھی بنانا صغیرہ ہے کبیرہ ہے؟